محکمہ ریلوے کے مردان جنکشن کے گودام جو کہ کئی سالوں سے خستہ حالی کا شکار تھا اور بیکار پڑے تھے، مردان کے معروف انویسٹرز گروپ کو 5 سال کے لیز پر دے کر ان سے ایڈوانس کے طور پر 1 کروڑ سے زائد رقم وصول کی گئی، جبکہ انویسٹرز گروپ نے بلڈنگ کی خوبصورتی پر بھی کروڑوں روپے خرچ کیے، لیکن سی او ریلوے نے 3 ماہ بعد ہی بلڈنگ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس سے سرکاری خزانے کو بھی نقصان ہوگا اور ساتھ ساتھ معروف انویسٹر گروپس جو کہ حاجی ماجد کشمیری، سید مصور شاہ باچا، ارشد خان اور لیاقت حسین پر مشتمل ہے اور عوام کے درمیان بے اعتمادی پیدا ہوگی۔ ناظرین، اس معاملے پر حاجی ماجد خان کشمیری کا موقف سامنے آ گیا۔ سب سے پہلے تو میں آزاد نیوز والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایسے ٹائم پہ آ کے ہمیں کوریج دی اور ہماری بات جو ہے نا افسر بالا تک اور پرائم منسٹر اور پورے میڈیا پہ پہنچانے کے لیے ہمارے آئے اور حق کی ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ جہاں پہ ہم بیٹھیں تو یہ ریلوے کے فوڈ گودام تھے۔ یہاں پہ یہ فوڈ کے ساتھ تقریباً 10 سال سے تھے، فوڈ گودام والوں کے پہ فوڈ والوں کی مٹیریل ڈمپ ہوتا تھا گندم۔ پچھلے 5 سال سے 2015 کے بعد یہ خالی پڑے تھے۔ خالی کس لیے پڑے تھے کہ فوڈ والے ان کو رینٹ نہیں پے کر رہے تھے۔ صرف 15 سال کے ان لوگوں نے 10 لاکھ روپے پے کیے تھے، باقی پیسے فوڈ والوں کے پیچھے بقائے تھے، تو ان لوگوں نے ان سے یہ کینسل کروا کے دوبارہ مارکیٹ میں رینٹل کے لیے پیش کیے۔ ہم نے اپنا اپلیکیشن پٹ اپ کر لیا اور ان کو کہا کہ ہم اس میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن یہ چیز بہت آپ لوگوں نے دیکھی سستا حالت میں تھی۔ یہاں پہ لوگ ہیروئن پیتے تھے اور چور بیٹھے ہوتے تھے۔ یہاں پہ جو ٹی ایم اے والے جتنا گند تھا وہ یہاں پہ ڈال لیتے، کیونکہ یہ جگہ روڈ سے تقریباً 8 فٹ نیچے تھی، تو اس وجہ سے یہ جگہ خراب حالت میں تھی، قابل استعمال نہیں تھی۔ لیکن ہم نے اپلیکیشن کر کے کہ ہم اس کو قابل استعمال میں لے کے آتے ہیں، جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی والوں کا ویژن ہے اس کے مطابق ہم نے کہا کہ یار گورنمنٹ کے ساتھ جے میں اپنا انویسٹمنٹ کرتے، جگہ گورنمنٹ کی پیسہ ہم لگا لیتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی ریونیو بڑھ جائے گی، کیونکہ ریلوے کافی لاسز میں جا رہی ہے، نقصان میں جا رہی تھی۔ تو اپنی کیونکہ پاکستانی ادارے تو ہمارے اپنے پاکستان ہے تو ہم ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یار اپنا انویسٹمنٹ اور اپنا پیسہ گورنمنٹ کے ساتھ جے میں انویسٹ کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے گا اور مردان کے لوگوں کو بھی بزنس مل جائے گا، روزگار مل جائے گا۔ تو وہ ہم نے جب اپلیکیشن دیا تو ان لوگوں نے ہم سے پر اسکوائر فٹ ریٹ مانگ لیا 30 روپے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی فوڈ والوں کے ساتھ کتنے میں تھا، تو پتہ لگا کہ فوڈ والوں کے یہ ان لوگوں نے 2 روپے 50 پیسے پہ پر منتھ ان لوگوں نے یہ رینٹ طے کیا تھا پر اسکوائر فٹ۔ ہمیں دے دیا 22 روپے پر اسکوائر فٹ، لیکن ہم نے اس لیے لیا کہ ہم نے کہا چلو گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ کس سے ڈکا چھپا نہیں، تو اس وجہ سے ہم نے لے لیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی اپنے یہاں پہ برانڈز لے کے آئیں گے۔ بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے ڈپارٹمنٹس میں، ہماری وفاقی ڈپارٹمنٹس میں یہ بہت بڑی، خاص کر ریلوے میں یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ایک جگہ خالی پڑی ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کے لیے اسٹرگل نہیں کرتا، لیکن جب ایک افسر ڈپارٹمنٹ کے مفادات کے لیے ایک چیز کر لیتا ہے تو اس میں لوگ لکونے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے بھی نئے سی او ہے اس کو کسی نے سامنے والے پرائے بلڈنگ کی تصویریں بھیجی ہیں کہ یہ یہاں پہ 4 منزلہ پلازا بن رہے۔ ابھی سی او ریلوے نے بنا جانے، بنا پوچھے، بنا دیکھے اس نے فوراً ایکشن لے لیا اور ان افسروں کو سسپینڈ کر دیا، پھر کہا کہ انکوائری کر لو۔ رولز کے مطابق جیسے ہونے کہ پہلے انکوائری ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد ایکشن لینا چاہیے۔ ان لوگوں نے جو ان کی ڈپارٹمنٹل ہے ایکشن لے کے کینسل، ان کو سسپینڈ کروا دیا بندوں کو، پھر ٹیم بھجوا دی کہ جا کے دیکھ لے موقع پہ۔ آن گراؤنڈ آیا، آج وہ لوگ آئے، ان کا نیا ڈی ایس آیا، ان کا ایس پی آپریشن آیا اور ان کے ڈائریکٹر لینڈ آئے۔ ان لوگوں نے دیکھے کہ یہاں پہ تو پلازا نہیں ہے، تو ہم نے کہا کس چیز کا پلازا؟ یہ آج ہمیں پتہ لگا، کہہ رہے کہ کس نے تصویریں بھیجی۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے آپ کے سی او اتنے بڑے ذمہ داری والی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی ایگریمنٹ کب ہوئے۔ 3 مہینے پہلے تو ان لوگوں نے ہمیں جگہ دے دی ایگریمنٹ پہ، تو 3 مہینے میں آیا یہ قابل استعمال تھا یا یہ پاسبل تھا کہ 3 مہینے میں 4 منزلہ پلازا بن سکتا ہے؟ یہ جھوٹ تھا۔ دوسرا یہ دیکھنا چاہیے تھا ان کو کہ ہم نے بھئی اس سے پہلے فوڈ والے دے رہے تھے 20 سال سے 10 لاکھ روپے یا 15 لاکھ روپے پر ایئر، اور ہم دے رہے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے پر ایئر۔ ان کو دیکھنا چاہیے تھا
کہ جو نئے پاکستان والوں کا ویژن ہے، جو ان کا سوچ ہے کہ بھئی ہم نے اپنے ساتھ انویسٹر کو لے کے چلنے ہیں اور چیزیں، تو بجائے ہمارے حوصلہ افزائی کے الٹا ہمارے بزنس خراب کر دیا، ہم پہ امپیکٹ ڈال دیا، اور کیا آپ لوگوں نے یہ کیا۔ ابھی آپ لوگ آن گراؤنڈ اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، اس میں کیا تبدیلی ہے کہ یہاں پہ پرانا خراب فرش تھا، اس پہ ہم نے ماربل لگا دیے، ایک خوبصورت چیز ڈال دی، یہاں پہ مردان کے عوام کے لیے بزنس ڈیولپ کیا۔ ابھی لیٹ سپوز یہاں پہ ہم باٹے والے کا فرنچائز لے کے آ رہے ہیں، تو یہاں پہ 10 بندے ان فرنچائز میں کام کر گئے، تو یہ سیدھا ایک فرنچائز والے کے ساتھ مردان کے 10 بندوں کے گھروں کا بزنس چل پڑا۔ ساتھ میں جو ماربل اور لیبر لگ گئے، ان کی دیہڑی بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں لگا لی۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نصیب دینا وہ دے گا۔ ساتھ میں ہم نے ہائر والوں سے فرنچائز لے لیا، ہائر ڈیپ فریزر اور الیکٹرانکس والوں سے، تو ان کے بھی کم از کم 8-10 بندے اس میں سروسز کریں گے۔ تو لیٹ سپوز یہاں پہ ہم نے 3 گودام لیے، تو 3 گودام میں بآسانی کم از کم 40 بندے، 40 گھروں کا کام چل پڑے گا۔ 40 گھرانوں کے چولہے اللہ تعالیٰ جلائے گا، ہم کون ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا۔ تو اور یہاں پہ مردان میں خوشحالی آئے گی، خوبصورتی آئی۔ یہ آپ نے لوگوں نے پہلے دیکھا ہوگا، یہ چیز کتنی خستہ حال پڑی تھی، گندی تھی، ابھی بڑا خوبصورت لگے۔ روڈ پہ لوگ جائیں گے تو لوگ یہ کہیں کہ مردان میں بھی خوبصورت جگہ، برانڈز آ گئے۔ بجائے مردان کے جو اچھے ہائی کلاس کوالٹی کے لوگ ہیں جو اسلام آباد اور پشاور شاپنگ کے لیے جاتے تھے، تو یہاں مردان میں ان کے لیے اچھی جگہ مل گئی، اور ایک چھت کے نیچے ان کو خوبصورت سی جگہ مل رہی ہیں۔ تو اس کو اپریشیٹ کے بجائے بدقسمتی سے منسٹر صاحب کو اور ان لوگوں کو غلط کس نے بریف کیا اور ان لوگوں نے ایکشن لیا۔ ابھی ہماری ریکویسٹ یہ کہ شیخ رشید صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں، ان کے وزٹ کا جتنے ایکسپنس ہیں بشمول ان کے اسٹاف کے، ہم برداشت کریں گے، پراپر وزٹ کریں، وہ دیکھ لے کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، کیوں یہ کسی اور کے باتوں میں آ کے جو ہے نا، وہ کہاوت مشہور ہے کہ بھئی آپ سے کس نے کان کاٹ لے کے گئے بھاگ رہے، تو بجائے چور کے بھاگنے کے پہلے اپنے کان پہ ہاتھ رکھنا چاہیے کہ کان حقیقت میں کاٹا ہوا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جگہ 5 سال کی لیز پہ ہم نے اس پہ لگایا فی حال تقریباً لیٹ سپوز 5 لاکھ روپے، تو یہ 5 لاکھ روپے ہم نے 60 مہینوں پہ ڈیوائیڈ کیے ہیں۔ تو جب ڈیوائیڈ کر لیے تو ہر بندہ اپنے بزنس کو دے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے زیادہ پیسے کے پہ، ہم نے اپنے بزنس اور ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے چیز کی کہ خوبصورت بن جائیں، تو اس وجہ سے یہ ایک چیز ہوا کہ پر منتھ اس میں 20,000 روپے آتے ہیں، تو 20,000 روپے پر منتھ پہ یہ جگہ خوبصورت بنی۔ 5 سال بعد ہمارے علاوہ اگر کوئی اور آتا ہے تو ریلوے والوں کی ایک خوبصورت جگہ ہوگی اور ریلوے کو اچھا بزنس ملے گا۔ لیٹ سپوز دیکھ لے، ہم ان کو 5 سالوں میں 7 کروڑ روپے ریونیو دے رہے ہیں، 7 کروڑ ان کو دے رہے ہیں، اور 20 لاکھ روپے پر ایئر جو ہے نا ایف بی آر کو جاری، 1 کروڑ روپے ایف بی آر کو انکم جاری ہے۔ تو آئیے ہم نے اچھا کیا یا برا کیا، یہ ہمارا سوال ہے، اور ہماری یہ آواز تھرو آزان نیوز کے پرائم منسٹر تک اور منسٹر شیخ رشید صاحب تک جانے چاہیے، اور سی او تک خاص کر، کہ سی او نے ایسا غلط کام کیوں کیا۔ ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اندھیر نگری ہے اور یہ ہمارے پیچھے کوئی کس نے انتقال نہیں کیا، کوئی اور چیز نہیں کی، ہم لوگوں نے ٹھیک ٹھاک ایک چیز بنائے۔ ابھی میری اعلیٰ عدلیہ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، چیف جسٹس صاحب سے بھی، کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوں اور ہمارے جیسے انویسٹر کو یہ لوگ سپورٹ دیں، بجائے کہ ہمیں ڈسکریج کرے اور ہمیں اور زمین کے ساتھ لگائے۔ ابھی یہ کیا بات ہوگی، ہم نے 2 کروڑ روپے لگائے، 1 کروڑ 20 ڈپارٹمنٹ کو جمع کر دیا، 70-80 لاکھ روپے اس کی رینوویشن پہ لگائے۔ ہم نے 2 کروڑ روپے اس لیے لگائے کہ ہم اپنے پیسوں پہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لڑ پائے، ہمارے تو یہ کام نہیں ہے، ہمارا تو بزنس کام ہے، اور ان کو چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کو سپورٹ دے بجائے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کے۔